تو کیا چھوڑ کے گئے اور وہ کس لیے چھوڑ کے گئے، مطلب کون ہماری تصدیق کر رہا ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ کے گئے؟ وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی 15 دن پہلے انہوں نے نمبر چھاپے اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے جو منسٹرز تھے انہوں نے اس کے اوپر سائن کیا کہ یہ واقعی نمبرز ٹھیک ہیں. اور وہ نمبرز کیا تھے؟ جی ڈی پی گروتھ جو ہے پچھلے سال 5.74 تھی، اس سال انہوں نے کہا 5.94 ہے، تو تقریباً 6%. ایگریکلچر گروتھ جو تھی وہ 4.4%، انڈسٹری نے 7.2%، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% اور معاش میں 27%. یہ نمبر جو ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیں. سروسز 6.2%، ریونیو 29% بڑھے، 29% بڑھے، 6.1 ٹریلین کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ منسٹر آف فائنانس گئے ایف بی آر میں اور انہوں نے تعریف کی کہ یہ جو پروگرس ہو رہی ہے بڑی اچھی پروگرس ہو رہی ہے. اس کے بعد ایکسپورٹس ہیں وہ 27% بڑھی اور پہلی دفعہ یہ $32 بلین پہ جائیں گی. پھر جو ہیں وہ 19 بلین 18 میں تھیں اور اب یہ تقریباً 31 بلین پہ جائیں گی. یہ اس میں بھی 7.5% کا گروتھ ریٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کل آپ کو معلوم ہے یہ جو ابھی تو اس حکومت کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کموڈٹی سپر سائیکل ہے دنیا کا وہ افیکٹ کر رہا ہے. وہ ہماری حکومت کو بھی کر رہا تھا، ادھر بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اور اس کے اوپر اس وقت تک جو آپ 9 مہینے پہ جو تھا وہ تقریباً 13.2% کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس میں 12.5 جو بلین تھا وہ صرف 4 چیزوں کا تھا: پیٹرول اینڈ ایل این جی، اس کے بعد ویکسینز، کوئلہ اور اس کے بعد ایڈیبل آئل. یہ 12.5 جو ہے 13.2 میں سے یہ اس کا تھا. اس کا مطلب ہے اگر یہ جو سپر سائیکل ہے یہ بیٹھ جائے نیچے چلا جاتا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے جو ہے بڑی زیادہ تیز رفتاری سے وہ گروتھ دکھا دی، وہ انسسٹینیبل ہوگی. ارے نہیں، انسسٹینیبل نہیں ہے یہ. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ وجوہات ہیں اور پھر بھی ہم اس کو سہارا دے رہے تھے اور کم کر رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اور انہوں نے دیکھا کہ فیبرری میں وہ 500 ملین پہ آ گیا، ابھی اس کے بعد انہوں نے اپریل میں 600 پہ آ گیا. اب آپ دیکھیں 5.5 ملین جابز کریٹ کی 3 سال میں. اور کووڈ کی جو مینجمنٹ تھی ٹاپ 3 سے 4 ملکوں کی پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بیچ میں آپ بے شک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہیں، اکانومسٹ کو کہیں، اور بہت لوگ ہیں، مائکروسافٹ کے جو بل گیٹس ہیں انہوں نے کہا. اور پھر کیا کہ اس حکومت نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے اوپر انتظار نہیں کرنا. نچلے والے لوگ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے تک ثمرات نہیں پہنچتے، بیکاز ہماری سکلیکل جو گروتھ ہوتی ہے، ہماری سسٹینیبل گروتھ 10-20 سال تک نہیں ہوتی. تو ہم نے پروگرام کیا شروع کیے؟ کامیاب پاکستان جیسے پروگرام شروع کیے جس کے بیچ میں آپ انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں ایگریکلچرسٹ کو، آپ اربن جو کاروبار والے ہیں ان کے گھروں کے لیے. اس کے بعد کامیاب جوان بھی ہم نے کیا، صحت کارڈ کیا جو بہت بڑا پروگرام تھا. تو باٹم اپ اپروچ بھی کی، احساس راشن بھی کیا، اور پیٹرول اور پاور پہ سبسڈی بھی دی جو بڑی کانٹروورشل بھی بنی. فارن ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 1-2 مارچ کو 178 پہ تھا. اسٹاک ایکسچینج 46,400 پہ تھی. اور آپ کے کائبور جو تھا جس پہ آپ جو بینکس جو لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا مارجن رکھ کے ان کے جو کائبور جس کو کہتے ہیں انٹر بینک جو ریٹ ہوتا ہے وہ 11% پہ تھا. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ہم گئے تو اس میں میں بالکل کسی کے اوپر وہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جتنا میں عقل مند ہوں میرے سے زیادہ لوگ اور بھی عقل مند ہیں. عائشہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بہت رسپیکٹ ہے ان کی، اور ان کے جو وہ ہیں ہسبینڈ ہیں تو میں ان کا بڑا فین ہوں. تو یہ سارے بڑے عقل مند لوگ ہیں. لیکن جس طریقے کی حکومت بنی، جتنے 13 پارٹیز تھیں، اور اس کے بیچ میں ایک ڈیسیژن میکنگ میں جمود آ گیا. ڈیسیژن میکنگ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے تھے وہ کچھ ہفتے پوسٹ پون ہوئے. ان 4 یا 5 ہفتوں کے بیچ میں جب آپ ڈیسیژن نہیں لے رہے
اور ایک بڑا ادارہ جس کا آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ ہے آئی ایم ایف، اور اس کے اوپر ہی منحصر ہے کہ جب تک آپ اس کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، چائنا، سعودی عربیہ، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو وہ ایک قسم سے اس کی وجہ سے ایک قسم سے آپ کے فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئے. مارکیٹ میں جو آپ ہے نروسنس آئی. جب مارکیٹ میں نروسنس آئی تو آپ کا روپیہ بھی جو ہے وہ پریشر میں آ گیا، اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے ایک قسم سے انفلیشنری جو ہے وہ امپیکٹ آیا، اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھ گئے، 4% سے بڑھ گئے. ہمارے جو ایف ایکس جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 178 پہ تھا. مارچ کی 2 تاریخ کو میں نے جو آپ کو بتایا وہ 200 پہ چلا گیا. اور اسی انسرٹنٹی کی وجہ سے جب سے ان کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو دیکھیں آپ 4-4.5 روپے جو روپیہ وہ اسٹرینتھن ہو گیا. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف میں فیکٹس کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ وقت پہ کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ کے جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 3,300 پوائنٹ سے گر گئی. یہ آپ کو معلوم ہی ہے ڈپٹی چیئرمین صاحب کہ جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے. اس کی جو ہے جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ اکنامک انسرٹنٹی کو جنم دیتی ہے. اکنامک انسرٹنٹی کا مطلب ہے کہ لوگ پھر انویسٹ نہیں کرتے، جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کھینچنا شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو میلٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. قائبر 15.5% پہ، اور انفلیشن جو نیا نمبر آیا وہ 13.8% آئے، جو ہائیسٹ ہے پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں. اور دوسری جانب احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے تو کبھی ماتھے پہ بال نہیں آنے دیا. ہم تو عدالتوں میں بھی پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوتے تھے. کوئی ہمارے لباس سے یہ گمان نہ کر لے کہ ہمارے حوصلے کم ہو گئے ہیں. یہ سیاست میں اگر آپ ہیں تو بہادری پیدا کریں. بزدلوں کی طرح پشاور میں جا کے چھپے ہوئے ہیں، جیسے وہ سمگلنگ کی گاڑی ہے وہ پرے پرے رہتی ہے، وہ اسلام آباد کی طرف رخ نہیں کرتی کہ پکڑی نہ جائے. تو آپ بھی آج چھپے بیٹھے ہیں اسلام آباد سے دور، اپنا گھر بار چھوڑ کے گرفتاری سے ڈرتے ہوئے. اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا، اور اگر آپ نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. آج عمران نیازی صاحب کے اس بیان کے اوپر میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو، ان اراکین اسمبلی کو، ان عہدیداروں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپیل کرتا ہوں کہ اپنے چیئرمین کے اس بیان کی مذمت کریں.